وائٹ برڈز عمران سیریز ایپیسوڈ 14 ورنگل سرا تقریباً 4000 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا، جس میں سے صرف 1000 ایکڑ علاقہ ایسا تھا جو طوفانی ہواؤں سے محفوظ تھا، اور اسی 1000 ایکڑ علاقے میں 4 نخلستان تھے۔ یہ علاقہ دہاروں کے قریب تھا، جبکہ باقی 3000 ایکڑ سرا میں سوائے 1-2 ماہ کے باقی پورا سال انتہائی خوفناک گرد باد اور طوفان چلتے رہتے تھے۔ اس لیے اس پورے طوفانی علاقے میں کسی انسان یا جانور کی موجودگی بھی بعد از قیاس تھی۔ صحرا کے تقریباً درمیان میں ایک بہت اونچی اور خاصے بڑے رقبے میں پھیلی ہوئی ایک قدرتی پہاڑی تھی، جس کے درمیان تک ریت پر اس پر اڑتی رہتی تھی۔ البتہ اوپر والی آدھی پہاڑی ریت سے محفوظ تھی۔ طوفانی ہوائیں بھی اس پہاڑی کے نچلے نصف حصے تک ہی محدود رہتی تھیں۔ وائٹ برڈز نے چوتھے نخلستان میں ڈیرا لگایا تھا۔ یہاں انہوں نے خصوصی خیمے لگائے ہوئے تھے۔ مخصوص ساخت کے ہیلی کاپٹر بھی جہاں موجود تھے۔ یہ ہیلی کاپٹر کسی بھی ناؤ ہموار سطح پر بھی آسانی سے اتر سکتے تھے اور پھر فضا میں بلند ہو سکتے تھے۔ انہیں سینڈ فلائی ہیلی کاپٹر کہا جاتا تھا، کیونکہ صرف اترنے اور فضا میں بلند ہونے تک ہی ان کی کارکردگی محدود نہ رہتی تھی، بلکہ یہ ریت پر کسی جیپ کے سے انداز میں بھی چلائے جا سکتے تھے، اور ان کی رفتار بھی خاصی ہوتی تھی۔ یہ نخلستان خاصا بڑا تھا، اور یہاں 4 بڑے بڑے ریت کے ہم رنگ خیمے لگائے گئے تھے۔ ان میں سے ایک خیمے میں شاتری ایک فولڈنگ چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ خیمہ ایک لحاظ سے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت رکھتا تھا، جبکہ باقی خیموں میں سے ایک میں 4 لڑکیاں رہ رہی تھیں، جن کی سربراہ وجنتی نامی لڑکی تھی۔ یہ چاروں لڑکیاں کمانڈو سیکشن سے وائٹ برڈز میں شامل ہوئی تھیں، جبکہ باقی 2 خیموں میں وائٹ برڈز کے مرد ممبرز تھے، جن کا لیڈر چوکندر تھا، جو شاتری کا نمبر 2 بھی تھا۔ شاتری اپنے خیمے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے میز پر مستطیل شکل کی مشین موجود تھی، جس کی سکرین پر ایک پہاڑی نظر آ رہی تھی، لیکن یہ پہاڑی نیچے سے نصف ریت کے طوفان میں چھپی ہوئی تھی، جبکہ اوپر والا حصہ صاف تھا۔ شاتری خاموش بیٹھی اس سکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اس سسٹم کا ایریل اس نخلستان کے سب سے اونچے درخت پر لگایا گیا تھا، تاکہ یہاں سے وہ پہاڑی اور ارد گرد کے علاقے کو چیک کر سکیں، لیکن نیچے تو ہر طرف ریت کے خوفناک گرد باد اور طوفانی چلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی طاقت مسلسل ریت کو فضا میں اڑا کر گردش دے رہی ہو۔ پہاڑی کا یہ آدھا حصہ 50 فٹ بلندی تک تھا۔ اسی لمحے چوکندر اندر داخل ہوا تو شاتری نے چونک کر اسے دیکھا۔ میڈم، ہم نے دہاروں سے لے کر یہاں تک بھی مانیٹرنگ سسٹم نصب کر دیا ہے۔ اس کی چیکنگ مشین ابھی آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہمارا مانیٹرنگ سرکل مکمل ہو جائے گا۔ چوکندر نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کو ہلاک کرنے کا کیا بندوبست کیا گیا ہے؟ چیک تو وہ ہو جائیں گے، لیکن ہلاک کیسے ہوں گے؟ شاتری نے کہا، اس کے لیے ہم نے اہم سپاٹس پر ریز فائرنگ کا انتظام کیا ہے، جسے یہاں سے آپریٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 3 نخلستان میں بھی ہمارے آدمی موجود رہیں گے اور باری باری ڈیوٹی دیں گے۔ ان سے ہمارا یہاں سے رابطہ رہے گا۔ یوگندر نے کہا۔ اسی لمحے ایک آدمی ایک مشین اٹھائے اندر داخل ہوا، جبکہ پیچھے دوسرا آدمی ایک چھوٹی سی فولڈنگ میز اٹھائے اندر داخل ہوا۔ یہاں میز پر رکھ دو تشنو، اور تم بار بار کر یہ مشین اس انداز میں اس پر رکھو کہ اس کی سکرین میڈم کی طرف رہے۔ یوگندر نے آنے والوں کو باقاعدہ ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس انداز میں مشین رکھ کر وہ دونوں خیمے سے باہر چلے گئے۔ تو یوگندر نے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا، اور پھر مشین کی سکرین ایک دھماکے سے روشن ہو گئی، اور اس پر 3 کھانے نظر آنے لگ گئے۔ ہر کھانے میں ایک نخلستان نظر آ رہا تھا۔ گڈ، تم نے واقعی بہترین انداز میں تمام انتظامات کیے ہیں، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس دہاروں سے ہی پہاڑی کی طرف آئے گی؟ شاتری نے کہا، میڈم، اور کسی بھی طرح سے وہ سرا میں داخل نہیں ہو سکتے سوائے ہیلی کاپٹر کے، اور ہیلی کاپٹرز کو فضا میں ہی تباہ کرنے کے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں، اور جہاں تک ان کی سوچ کا تعلق ہے وہ لازماً اسی نخلستان سے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یوگندر نے کہا، لیکن اس نخلستان سے آگے وہ پہاڑی تک کیسے جائیں گے؟ آگے بھی تو ہر وقت طوفان چلتے رہتے ہیں۔ شاتری نے کہا، یہ سوچنا ان کا کام ہے میڈم، ہمارا نہیں۔ یوگندر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، بہرحال ہمیں ہر طرف سے محتاط رہنا چاہیے۔ تم ایسا کرو کہ اپنے 3 افراد کو احمد نگر، کوبم اور اوکیر شہروں میں بھجوا دو، وہ وہاں سرحد کے قریب رہیں، اور اگر یہ لوگ کسی بھی انداز میں وہاں پہنچیں تو ہمیں ٹرانسمیٹر پر اطلاع دے سکیں۔ اس طرح ہم چاروں طرف سے ہوشیار رہیں گے اور فوری ڈیفنس بھی کر سکیں گے۔ شاتری نے کہا، یس میڈم، یہ انتظامات بھی ٹھیک رہیں گے۔ یوگندر نے کہا اور خیمے سے باہر نکل آیا تو شاتری نے ایک طویل سانس لیا۔ اسی لمحے ایک سائڈ پر موجود تپائی پر پڑے ہوئے خصوصی ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی۔
तो छात्री चौंक पड़ी। इसने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, रामलाल कॉलिंग मैडम, ओवर। दूसरी तरफ से इसके हेड क्वार्टर इंचार्ज रामलाल की आवाज़ सुनाई दी। यस, छात्री बोल रही हूँ, क्या बात है, क्यों कॉल किया है, ओवर। छात्री ने कहा, मैडम आपके हुक्म पर मैंने पाक्षिया में इमरान और इसके साथियों के बारे में मालूमात हासिल करने के इंतजाम किए थे। अभी अभी इतला मिली है कि इमरान 2 औरतों और 3 मर्दों समेत एयरपोर्ट पहुंचा और फिर ये सब लोग ग्रेट लैंड के लिए रवाना हो गए हैं, ओवर। रामलाल ने जवाब देते हुए कहा, क्या वो असल सूरतों में थे, ओवर। छात्री ने पूछा, इमरान तो असल शक्ल में था, इसके साथियों को हम नहीं जानते, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता इसके साथ एक सहीस नजात औरत भी थी, बाकी लोग मकामी थे, ओवर। रामलाल ने जवाब देते हुए कहा, ग्रेट लैंड कब पहुंचेंगे वो, ओवर। छात्री ने पूछा, वो तो वहां पहुंच भी गए होंगे, ओवर। रामलाल ने जवाब दिया, तुम्हें किसी भी दूसरे रास्ते से सराह में दाखिल होने की कोशिश करेगा, तूफान से बचने के लिए वो क्या करता है ये इसके आने पर ही मालूम होगा। वैसे मैंने हर तरफ आदमी पहुंचा दिए हैं, इसलिए जिस तरह से भी ये लोग दाखिल होंगे हमें इतला मिल जाएगी। युगंधर ने कहा, ठीक है, अब सिवाय इंतजार करने के और भी हम क्या कर सकते हैं। छात्री ने एक तो हिल सांस लेते हुए कहा, तो युगंधर ने भी इस बात में सर हिला दिया। काफिरस्तान के सदर अपने मखसूस ऑफिस में मौजूद थे कि सामने रखे हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सदर ने अपने मखसूस लहजे में कहा, कौमी सलामती के मशीर रामदास ठाकर मुलाकात चाहते हैं जनाब। दूसरी तरफ से कहा गया, ठीक है, इन्हें स्पेशल मीटिंग रूम में भिजवा दे, सदर ने कहा और रिसीवर रखकर उन्होंने सामने मौजूद फाइल बंद करके इसे मेज की दराज में रखा और फिर दराज को ताला लगाकर उन्होंने सामने दीवार पर मौजूद खलाक की तरफ देखा। इन्हें मालूम था कि ठाकर ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के अंदर स्पेशल रूम में पहुंच जाएगा, लेकिन इसके बावजूद जब तक 10 मिनट मजीद न गुजर गए वो कुर्सी से न उठे, क्योंकि इनके मनसब की निशान थी कि इन मुलाकाती को कुछ देर इंतजार जरूर कराया जाए। तकरीबन 15 मिनट बाद वो उठे, फिर इत्मीनान भरे अंदाज में अपने ऑफिस के दाएं तरफ मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो स्पेशल रूम में दाखिल हुए तो कुर्सी पर बैठा हुआ छोटे कद लेकिन भारी जिस्म का आदमी एक झटके से उठा और इसने दोनों हाथ जोड़ दिए। सदर ने भी अपने दोनों हाथ जोड़े और फिर सदर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गए। इसके साथ ही उन्होंने रामदास ठाकुर को भी एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। रामदास ठाकुर मुतबन्ना अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। सदर ने मेज के किनारे पर मौजूद बटन प्रेस करने शुरू कर दिए तो कमरे के दरवाजों और खिड़कियों पर किसी मखसूस दहात की चादरें से गिर गई और कमरे की छत के दरमियान में सुर्ख रंग का बल्ब जल उठा। अब खुलकर बात हो सकती है, क्या रिपोर्ट है? सदर ने एक तहील सांस लेते हुए कहा, दोनों साइंसदानों को इनके मावनीन समेत रचना नगर की लेबॉर्ट्री में पहुंचा दिया गया है जनाब, मैं वहीं से वापस आ रहा हूँ, रामदास ठाकुर ने कहा। उन्होंने कोई एहतजाज या एतराज तो नहीं किया। सदर ने मुस्कुराते हुए कहा, पाकशाही साइंसदान ने कहा था कि आखिर इन्हें इस अंदाज में इधर उधर क्यों भिजवाया जा रहा है। पहले इन्हें करशनास भिजवाया गया, फिर वहाँ से वरंकल सरा और फिर वहाँ से रचना नगर, जिस पर इन्हें कहा गया कि ये सब कुछ इनकी हिफाजत के लिए किया जा रहा है क्योंकि पाकशाही एजेंट इनके पीछे लगे हुए हैं, जिस पर वो खामोश हो गए। रामदास ठाकुर ने मोदबाना अंदाज में तफसील बताते हुए कहा, जब इन्हें वरंकल से रचना नगर शिफ्ट किया गया तो क्या व्हाइट बर्ड्स वहाँ पहुँच चुकी थी या नहीं? सदर ने पूछा, नहीं जनाब, हमने खास तौर पर इस बात का ख्याल रखा था। रामदास ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा, आपके साथ कितने आदमियों ने इस मिशन पर काम किया है? सदर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा, 6 अफराद से सर, और आपके प्लान के मुताबिक तमाम काम मुकम्मल कर दिया गया है? रामदास ठाकुर ने कहा, किसी को कोई शक तो नहीं पड़ा। सदर ने चोंच चिबाते हुए कहा, हेलीकॉप्टर में ऐसी खराबी मैंने खुद कर दी गई थी कि वो एक पहाड़ी से टकराकर तबाह हो गया और इसमें मौजूद सब के सब हलाक हो गए हैं और इस बात की तस्दीक भी हो चुकी है जनाब। रामदास ठाकुर ने कहा, गुड, वेरी गुड, आपने वाकई काफिरस्तान के लिए बेहतरीन काम किया है, आपको इसका भारी इनाम मिलेगा। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके आपके लिए जल्द ही भारी इनाम तजवीज़ करूँगा, सदर ने कहा। तो रामदास ठाकुर का चेहरा बेख्तियार खिल उठा, ये आपकी मेहरबानी होगी जनाब, मैं तो बहरहाल खादम हूँ। रामदास ठाकुर ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, अब आप वापस जाएंगे? सदर ने पूछा, यस सर, रामदास ने जवाब देते हुए कहा, ओके, आप जा सकते हैं, सदर ने कहा। तो रामदास ठाकुर उठा और इसने दोनों हाथ जोड़कर एक बार फिर सलाम किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि सदर ने मेज के किनारे पर मौजूद बटन दोबारा प्रेस कर दिए, जिससे दरवाजों पर आ जाने वाली खुसूसी दहात की चादरें उड़कर छत में गायब हो गईं और कमरे की छत के दरमियान जलता हुआ सुर्ख बल्ब भी ऑफ हो गया। रामदास ठाकुर के बाहर चले जाने के बाद सदर साहब एक तहील सांस लेते हुए उठे और मखसूस दरवाजे से निकलकर राहदारी में चलते हुए अपने मखसूस ऑफिस में पहुंच गए। कुर्सी पर बैठकर उन्होंने मेज की दराज का ताला खोलकर
اس میں سے ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا فون سیٹ نکالا۔ یہ کارڈلیس فون تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایریل بھی لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کا ایک بٹن پریس کیا تو فون کے کی پیڈ کے اوپر ایک سرخ رنگ کا نقطہ جل اٹھا۔ اس کے جلنے کا مطلب تھا کہ اس کارڈلیس فون کا رابطہ کسی خصوصی کافرستان سیٹلائٹ کی خصوصی مشینری سے ہو گیا ہے، اور اب وہ اس فون کے ذریعے کافرستان میں جہاں چاہے کال کر سکتے تھے، لیکن نہ ہی ان کی کال ٹیپ ہو سکتی تھی اور نہ ہی ان کا کسی سے ماخذ چیک کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رادھا بول رہی ہے۔ رابطہ ہونے پر ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ نمبر 1 بول رہا ہوں، صدر نے کہا۔ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ سپر ڈائریکٹ کو کاشن دے دو کہ ٹی کی اب مزید ضرورت نہیں رہی، صدر نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے اسی طرح انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ مجھے رپورٹ فوری ملنی چاہیے، صدر نے کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو صدر نے ریسیور رکھ کر فون کا بٹن آف کر دیا اور اس کے ساتھ ہی کی پیڈ کے اوپر موجود جلتا ہوا سرخ رنگ کا چھوٹا سا بلب بجھ گیا اور ریسیور رکھ کر انہوں نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے ان کے ملٹری سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سیکرٹ سروس کے چیف سے میری بات کرائیں، صدر نے کہا اور ریسیور رکھ لیا۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ چمک ابھر آئی تھی، کیونکہ ایک لحاظ سے انہوں نے نہ صرف اپنے ملک کے ایجنٹوں بلکہ پرائم منسٹر کو بھی اصل معاملے کی ہوا نہ لگنے دی تھی، بلکہ انہیں یقین تھا کہ اب پاکشاہی ایجنٹ بھی جتنا بھی زور لگا لے، انہیں کسی صورت بھی معلوم نہ ہو سکے گا کہ میگن امداد اور پاکشاہی سائنسدان کہاں ہیں۔ انہوں نے یہ سب سیٹ اپ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ شناس سے سائنسدانوں اور میگن امداد کو ورنکل پہنچانے کا پلان پرائم منسٹر نے بنایا تھا۔ ان کا حتمی خیال تھا کہ پاکشاہی سیکرٹ سروس لاکھ کوشش کر لے، وہ بہرحال ورنگل میں پہاڑی کے نیچے موجود لیبارٹری تک کسی صورت نہیں پہنچ سکتی، لیکن انہیں طویل عرصے سے پاکشاہی سیکرٹ سروس کا تجربہ تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان ایجنٹوں کو بہرحال اصل صورتحال معلوم ہو جائے گی اور وہ کسی نہ کسی طرح اس پہاڑی تک پہنچ جائیں گے، جبکہ اس دھات کو ایندھن میں تبدیل کرنے کا کام ہفتوں میں نہیں بلکہ مہینوں میں مکمل ہونا تھا۔ اس کے بعد ہی بین البراعظمی میزائلوں اور اس کے تجربات کیے جا سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے طور پر یہ پلان بنایا تھا اور قومی سلامتی کے مشیر رام داس ٹھاکر کو انہوں نے اس کے گروپ کے 6 افراد سمیت خاموشی سے میدان امداد اور ان سائنسدانوں کو رچنا نگر لیبارٹری میں پہنچانے کا حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رام داس ٹھاکر کو بھاری معاوضات دے کر ان 6 افراد کو بھی فوری ہلاک کرنے کا حکم بھی دے دیا تھا، جس پر رام داس ٹھاکر نے ان 6 افراد کی ہلاکت کی رپورٹ بھی دے دی تھی۔ لیکن رام داس ٹھاکر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ صدر صاحب اپنے اسپیشل گارڈ کے چیف کو پہلے ہی حکم دے چکے تھے کہ وہ کاشن ملتے ہی رام داس ٹھاکر کو فوری طور پر شوٹ کر دے، اور انہیں یقین تھا کہ اس پر عمل ہو جائے گا۔ اس طرح پورے کافرستان میں صرف صدر صاحب کو اس بات کا علم تھا کہ میگن امداد اور سائنسدان کہاں ہیں۔ کرنل سٹاکر اور ان کی کمپنی کو عام انداز میں رچنا نگر میں تعینات کر دیا گیا تھا، لیکن اسے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک اسے صدر صاحب حکم نہ دے اس وقت تک اس نے وہاں چارج نہیں سنبھالنا تھا، اور کرنل سٹاکر کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں کال کر کے صدر صاحب نے ذاتی طور پر وہاں موجود کافرستانی خفیہ لیبارٹری کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ لیبارٹری خالی ہے، ابھی اس میں کام شروع نہیں ہو سکا، اس لیے اس نے نہ صرف اس کی حفاظت کرنی ہے تاکہ اس بند لیبارٹری کی انتہائی قیمتی مشینری محفوظ رہ سکے۔ اسے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہاں کام ہو رہا ہے۔ ویسے صدر نے وہاں ایسے انتظامات پہلے ہی کر دیے تھے کہ وہاں کام کرنے والوں کو کئی ماہ تک کسی چیز کو باہر سے منگوانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس کے باوجود ڈاکٹر مچیٹ کو بریف کر دیا گیا تھا کہ اگر انہیں کسی ایسی چیز کی اشد ضرورت ہو تو براہ راست صدر سے بطور ڈاکٹر ایم بات کریں گے، اور اس لیے اب صدر صاحب پوری طرح مطمئن تھے کہ اس بار پاکشاہی ایجنٹ کامیابی حاصل نہ کر سکیں گے۔ وہ بیٹھے یہی سب کچھ سوچ رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو صدر صاحب نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، صدر نے سخت لہجے میں کہا۔ جناب شاگل لائن پر ہیں جناب۔ دوسری طرف سے ان کے ملٹری سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، صدر نے چند لمحے رک کر کہا۔ شاگل بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے شاگل کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ چیف شاگل، آپ اپنے ہیڈ کوارٹر میں ہیں، صدر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، جیسے اسے اس سوال کی وجہ تسمیہ سمجھ نہ آئی ہو، جبکہ آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ کرشناس میں رہیں تاکہ پاکشاہی ایجنٹوں کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ وہاں مشن مکمل نہیں ہو رہا۔ صدر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، سر میرا پورا سیکشن وہاں پہنچ چکا ہے اور ہم نے وہاں باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے۔ شاگل نے جواب دیا، نہیں، آپ کے وہاں موجودگی ضروری ہے۔ لا محلہ پاکشاہی ایجنٹ آپ کے بارے میں معلوم کریں گے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ ہیڈ کوارٹر میں ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ کرشناس کو ڈاچنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
صدر نے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا، جناب میرے آدمی پاکشیا میں عمران کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ عمران اپنے 6 ساتھیوں سمیت پاکشیا سے گرینڈ لینڈ چلا گیا ہے اور عمران اپنی اصل شکل میں ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کارشناس نہیں آ رہا۔ شاغل نے جواب دیا، کیا مطلب؟ یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ صدر نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا، جناب اس شیطان عمران کے خلاف کام کرتے ہوئے اب اس کے ذہن کو ہم بھی سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اگر عمران نے کارشناس آنا ہوتا تو گرینڈ لینڈ کی بجائے لامحلہ نیپال کا رخ کرتا اور پھر نیپال سے کارشناس پہنچ جاتا، لیکن وہ نیپال کی بجائے گرینڈ لینڈ چلا گیا ہے اور اس کے اصل شکل میں جانے کا مطلب ہے کہ اسے اصل بات کا علم ہو چکا ہے اور اس نے دانستہ ہمیں ڈانچ دیا ہے تاکہ ہمیں رپورٹ مل جائے کہ وہ کافرستان کی بجائے گرینڈ لینڈ چلا گیا ہے اور ہم مطمئن ہو جائیں۔ لیکن مجھے چونکہ اس بارے میں حساب سے زیادہ تجربہ ہے، اس لیے میں نے رپورٹ ملتے ہی گرینڈ لینڈ میں ایک گروپ کو الرٹ کر دیا اور اس گروپ نے رپورٹ دی ہے کہ عمران وہاں ایک رہائشی کوٹھی میں موجود ہے، لیکن اس نے گرینڈ لینڈ سے صومالیہ جانے کے لیے طیارہ چارٹر کرایا ہے۔ شاغل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیوں؟ وہ وہاں کیوں جا رہا ہے؟ صدر صاحب اب واقعی حیران ہو گئے تھے۔ جناب اگر آپ نقشہ ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صومالیہ بحیرہ عرب کا ساحلی ملک ہے اور بحیرہ عرب کے ایک کنارے پر صومالیہ اور دوسرے کنارے پر کافرستان ہے اور راشٹر صوبہ بھی بحر عرب کی طرف ہے۔ اس لیے لامحلہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت صومالیہ سے بحری جہاز کے ذریعے کافرستان کے مشہور بندرگاہ گابی بھی پہنچے گا اور گابی بہرحال صوبہ راشٹر کی ہی بندرگاہ ہے۔ اس طرح وہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ورنگل پہنچ جائے گا جہاں پر مشن مکمل ہو رہا ہے۔ شاغل نے کہا تو صدر بے اختیار مسکرا دیے، آپ کو کیسے یہ معلوم ہوا کہ مشن ورنگل میں مکمل ہو رہا ہے؟ صدر نے پوچھا، جناب سیکرٹ سروس سے کوئی خبر چھپی نہیں رہ سکتی۔ شاغل نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے آپ کی ذہانت کی میں داد دیتا ہوں، آپ نے درست اندازہ لگایا ہے، لیکن یہ عمران چاہے کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو لیکن کافرستانیوں سے زیادہ ذہین نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کو اس لیے کارشناس پہنچنے کا حکم دیا تھا، کس طرح وہ بھی وہاں پہنچ جاتا اور وہاں آسانی سے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا تھا۔ اب بھی آپ خود وہاں پہنچے، مشن کی فکر چھوڑ دیں، یقیناً آپ کے وہاں پہنچنے کی خبر جیسے ہی عمران کو ملی وہ وہیں آ جائے گا۔ صدر نے کہا، یس سر، جیسے آپ کا حکم ہو سر۔ شاغل نے کہا، اٹ از مائی فائنل آرڈر، اور اب جب تک میں حکم نہ دوں آپ نے وہاں سے واپس نہیں آنا۔ صدر نے انتہائی تومکانہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ اب مارتا رہے ٹکرے عمران، صدر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے میز کی دراز کھول کر ایک فائل نکالی اور اسے سامنے رکھ کر پڑھنے لگے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوستو آج کی یہ قصہ یہیں ختم ہوتی ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، کیا عمران اور اس کے ساتھی کافرستان کی اس خفیہ لیبارٹری کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے وائٹ برڈز عمران سیریز کی قسط نمبر 15 اردو صفحہ چینل پر لازمی سے دیکھیے۔ اس کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔